السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جو کہ معروف سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو یہ بتائیں خیریت سے ہیں؟ بس سال 2026 میں بہت ساری توقعات اور امیدیں لے کر یہ تو ہر سال کہہ رہے ہوتے ہیں ہم. ہر سال جنوری کے پہلے ہفتے میں جب بھی بیٹھتے ہیں ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے. شعر بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی بہرحال ہمارا حال ایک جیسا ہے، 75 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے. تو وہ ایک اسٹیٹس کو تو ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن شاید یہ ایک اپرچونٹی تو آئی ہے بہت بڑی مارکہ حق سے. اب آپ مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے. لیکن عوام کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں، کیونکہ گراس روٹ لیول تک نہیں جا رہا. ایون ہمارا پاسپورٹ باٹم سے 4تھے نمبر پر ہے. دبئی جیسے نہیں جا پا رہے لوگ، ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ گئی ہے. یو ایس، یو کے، آسٹریلیا، یورپ، ہر جگہ میں ریفیوزل ریٹ بڑھ گیا ہے. تو وہ تو جب دنیا میں نام ہو رہا تھا تو یہ بھی ادھر کچھ بہتری آنی چاہیے تھی. دیکھیں، وہ تو 2024 تک کا جو آپ کے اوپر بیک لاگ ہے نا، جو پریشر ہے، وہ تو اسی فلو میں چیزیں جا رہی ہیں. آپ کے لیے آپ کے لیے یہ ہوگا کہ اب گرین پاسپورٹ کو بہتر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی وقار میں کچھ بہتری آئی ہے. لوگ پاکستانی کو تھوڑا سا بہتر اس سے لے رہے ہیں. لیکن اب ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہمارے ہاتھ میں نا. ہمارے حکمراں اور پالیسی ساز ادارے وہ بھی، اور پھر جو ہمارے عوام الناس اور پھر سیاسی ایکسپورٹ ڈکلائن ہوئی ہے. بلڈرز کا آپ کو پتہ ہے برا حال ہے. اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں، آپ کسی بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بھی خوش نظر نہیں آئے گا آپ کو اس وقت. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے اور ایک الادین کا چراغ ہے اور جن نکل آیا اور چیزیں فکس ہو جائیں گی. میں تو صرف آپ کو وہ ڈیولپمنٹ جو 2025 میں ہوئی، مارکہ حق، اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہونا، پھر پوری دنیا کے جو حکمراں ہیں ان کے ساتھ جس طرح آپ کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جا کے کنیکٹ کیا، جس طرح وہاں جا کے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور جس طریقے سے کچھ اوورسیز پاکستانیز بھی جہاں جہاں یہ ہمارے حکمراں گئے انہوں نے جس طرح اپ بیٹ نظر آتے ہیں، جس طرح مختلف ہماری وفاقی وزارتیں اس میں اپنا وہ ڈال رہی ہیں. آگے جو منرلز کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ڈیمز بھی کچھ مکمل ہو رہے ہیں، اور پھر تھر کے کوئلے کے بھی آگے پوٹینشل. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے جو میری معلومات میں، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیزوں کو اگر ہم صحیح ہارنیس کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک اور بات ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، 35 سال پہلے رضوان جعفر ہم اکیلے تھے، یہ مقدمہ لڑ رہے تھے کراچی کے لیے نہیں، پاکستان کے 144 شہروں کے لیے کہ انہیں ترقی کا انجن بننا چاہیے. ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے کہ وہ جو آئین کا آرٹیکل 140 ہے اس کی تشریح نہیں ہو رہی، اور صوبائی خود مختاری کے بعد جو ہے منطقی طور پر اختیارات کی منتقلی نچلی سطح پر نہیں گئی، جو مشرف صاحب کے زمانے میں ملی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی. اب اگر مؤثر، باوسیلہ، با اختیار، خود کفیل اور خود مختار بلدیاتی اداروں کا نظام اور مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، 144 آپ کو ترقی کے انجن مل جائیں گے. 144 کاروبار اور تجارت کے مرکز مل جائیں گے. صرف کراچی پر اکیلے بوجھ نہیں ہوگا. یہ تو خیر، اور کراچی تو پورے پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں لے جائے گا. اور اس پر ہمارا جو 140(a) کا جو آئینی ترمیمی بل ہے، اس کو اب زیادہ سیریسلی لیا گیا. اب صرف ایک پارٹی اس میں رکاوٹ ہے اور جس کا اختلاف ہے وہ پیپلز پارٹی سندھ. پیپلز پارٹی پنجاب نے بھی جو قرارداد منظور کی پنجاب اسمبلی میں، اس نے بھی ہماری اس امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیا. پوری پنجاب اسمبلی، پی ایم ایل این جو وفاقی حکومت جس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایم یو ہے. تو میں اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے 35 سال کی جو ایک عملی سیاست ہے اس میں جو میرا خلاصہ ہے آگے کے جو 35 سال سے کم عمر ہم نوجوان، یہی ایک سولوشن ہے کہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اختیارات ملے اور مسائل ان کے حل ہوں، ان تک بجٹ بھی پہنچے، ان کے ساری چیزیں جائیں. اور اگر ہم دوسری اینگل میں دیکھتے ہیں جو بات کی جاتی ہے صدارتی نظام کی، اگر وہ نہیں آتا ہے، جو بات کی جاتی ہے نئے صوبے بنانے کی، اگر وہ نہیں آتے تو بھی یہ ایک سولوشن ہے. ویسے تو وہ چیز اس طرف بھی جانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو جاگیردار وڈیرانہ نظام جو ہے، جو الیکٹیبلز کا جو ایک شور ہے، اس کو ختم کرنا ہے، قبائلی سرداروں کا، الیکٹیبلز کا، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا اور کچھ سرمایہ داروں کا بھی یہ تسلط اور موروثی سیاست، خاندانی سیاست. نہیں، اچھا، لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات
کی جاتی ہے کہ جناب چلیں یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے اور یہ ملک نہیں کی اب صرف ترقی ایم کے کیو ایم لیے کی جانب سے پہلے ایم کیو ایم تنہ تنہا اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتی تھی، صحیح اب اچھی ہے، پیپلز پارٹی تنہا ہے اور ایم کیو ایم اس کے آگے جا کے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں اس کے بینیفیشری سیاسی طور پہ ایم کیو ایم نظر نہیں آ رہی، اس میں اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی کہیں نظر آ رہی ہے، کہیں جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے، کہیں پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، کیا ایم کیو ایم اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے؟ آپ کا یہ جو ذائچہ ہے یہ کیلکولیشن کا میری سمجھ میں نہیں اچھا چلے اگر فرض کریں آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایم کیو ایم یعنی 4 جماعتیں جو ہیں یہ اس میں ایم کیو ایم کون سے نمبر پہ آئے گی؟ دیکھیں کراچی حیدرآباد سکر میں کراچی حیدرآباد سکر کی بات کر لیں صرف، ہاں ایم کیو ایم نمبر 1 ہے، نمبر 1 ہے، لکھ لیں اس لیے کہ میرے پاس اس کے چلے یہ جو فاروق ستار صاحب نے کہا ہے نا، میں پھر اپنے جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹس کے اندر جا کے آپ اپنی رائے دیں کہ ایم کیو ایم کون سے نمبر پہ آ جا سکتی ہے، وہ کامنٹس ابھی جو بھی دے دیں جو میں دیکھ رہا ہوں آپ آج نوٹ کر لیں اور 2026 کے اینڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ وہ بات 2027 کا جب ہم پروگرام کریں گے نا آپ کہیں گے فاروق بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب میں ایسے ہی مطلب یہ کہ جو کراچی کی اگر بات کر لیں ہم یہ حیدرآباد کی بات کر لیتے ہیں، ایم کیو ایم کا ظاہری بات ایک ٹیگ جو ہے وہ اردو سپیکنگ کی جماعت ہے، تو کیا وہ اردو سپیکنگ بھی ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے؟ وہ اردو سپیکنگ تو دیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ، یہ ایسا تو نہیں کہ جو آپ کا ووٹ بینک تھا وہ بھی چلا گیا ہے؟ نہیں وہ چلا گیا تھا واپس آ گیا ہے، وہ واپس آ گیا اور آ رہا ہے بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ اچھا ابھی لاسٹ الیکشن جو ہوئے لاسٹ الیکشن جو ہوئے جو فارم 45 47 کی بات کی جاتی ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پہ، اس میں آپ کون سے نمبر پہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس میں لاسٹ الیکشن جو ہوئے ہمارے دیکھیں نا ہم نے تو لاسٹ الیکشن میں جب ہم عوام میں گئے تھے تو ہمیں میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ والہانہ جو ہے وہ والہانہ پن نہیں تھا، وہ والہانہ جو ہے ہمیں ریسیو نہیں کیا گیا تھا اور اس طرح ہمارے اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوئے تھے، لیکن بلدیاتی لیکن پھر بھی آپ کو 1947 سے پیار ہے؟ نہیں دیکھیں 47 سے تو پیار ہے، اصل تو ہم 1947 کی جماعت ہیں، اچھا اصل میں آپ دیکھیں ہوا یہ رضوان تم نے بھی اور تمہارے جیسے میرے بہت سارے بھائیوں بہنوں جو اینکرز ہیں انہوں نے 47 کو تو فوکس کیا لیکن 2018 کے 46 کو فوکس ہی نہیں کیا، اصل کہانی 2046 میں کبھی کوئی فیوریٹ ہوتا ہے کبھی کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، ہم یہ بات کر سکتے ہیں اور میرے جیسے آدمی نے تو بڑے کھل کے پارلیمان کے اندر یہ بات کی تھی، پی ٹی آئی کو آفر کی تھی کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ لا کے 2018 2024 کے الیکشن کو ایک ہی اعلیٰ سطحی ہائی کمیشن سے دھو ڈالیں اور آئیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اس ملک میں ہو گیا رہا ہے، غلطی ہوئی تو اس کا مطلب 2024 میں بھی غلطی ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہے امپائر رضوان جعفر ایسا تھوڑی ہوگا، اچھا ایک بات ہے اگر امپائر اگر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور امپائر جو ہے وہ ایک ایسی بال کو وائٹ قرار دے دے جو وائٹ نہیں تھی تو دین اس کا اب کیا حل ہے؟ Who are you to say this؟ نہیں اگر مثال طور پر یہی تو پرابلم ہے، وائٹ نہیں اور وائٹ دے دی، اب کیا اس کا حل یہ ہے کہ جو ایک بال وائٹ نہیں ہے اس کو وائٹ دے کے برابر کیا جائے؟ یہ آپ ایک اینکر ہیں، ایک آپ کا تبصرہ ہے، تجزیہ اسی طرح لوگ لے لیں گے، اچھا لیکن پھر کیوں نہ ہم اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ بات کریں، آپ تو گراؤنڈ پہ جو ریالٹی اس پہ اب جائیں نا۔ اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہم نمبر 1 ہیں، اب جو صورتحال ہے آج بھی نمبر 1 شاید نہ ہو لیکن ہم اس دوڑ میں آ کے اب بہت تیزی سے نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں، یہ لکھ کے رکھ لیں آپ، اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو اس کے پریکٹیکل ثبوت یا ریل گاڑی میں میری وہ کلپس آپ چلائیے گا پروگرام کا، جب آپ کے پروگرام دوبارہ ہو بھی تو آپ لائیو کر رہے ہیں، جب دوبارہ ہو تو آپ دیکھیے گا آپ کی ریل گاڑی میں جو ڈبے لگے ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈبے آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں رضوان میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر میں 24 ٹاؤن میں ایک مرتبہ وزٹ کر لوں 18 ٹاؤن میں اور میرے اپنے جو تنظیمی ٹاؤن ہے وہ 30 ہے، ایک مرتبہ میں 30 ٹاؤن میں چلا جاؤں، ایم کیو ایم کے سارے سینئر رہنما چلے جائیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارا، پرسان حال نہیں کوئی شہر کا، حیدرآباد اور کراچی کا، یہ جو 2023 میں حلقہ بندیوں میں دھاندلا کر کے، دھاندلی نہیں 50 سیٹیں ہماری کم کر کے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنا یہ فرض یہ جو ہے وہ ان کے آؤٹ سورس کر کے صوبے کو جو زیادتی کی ہے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ اور سکر کے لوگوں کے ساتھ، نواب شاہ کے لوگوں، جس طرح کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے، ایک ٹیم کو گیم کھیل شروع ہونے سے پہلے 500 رن دے دیے، میچ لیول پلینگ ہم نے بائیکاٹ کیا، آج وہ ہمارا فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ 3 پارٹیوں نے حصہ لیا، میئر پیپلز پارٹی کا آ گیا، جیسے تیسے بھی آ گیا، جماعت اسلامی 8 ٹاؤن میں پیپلز پارٹی 2 ٹاؤن میں پی ٹی آئی، اب ان تینوں پارٹیوں سے سوال کریں تو جو سڑکوں کی حالت ازار ہے وہ اب ایم کیو ایم کی ذمہ داری نہیں ہے، ایم کیو ایم نے صوبائی اسمبلی کا لڑا، قومی اسمبلی کا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اب رضوان جعفر کو یہ سوال میئر سے پوچھنا ہے، 18 ٹاؤن کے چیئرمین سے پوچھنا ہے، رضوان جعفر کو یہ سوال پوچھنا ہے، لیکن ابھی جو یہ 27ویں ترمیم آئی تو کیا اس میں آپ ظاہری بات آپ کے ووٹ بڑے امپورٹنٹ تھے،
बहुत इंपॉर्टेंट वोट थे, बड़े क्रूशल वोट थे। अगर आप पीछे हट जाते तो अब मुझे नहीं पता कि एमकेएम इस पोजीशन में है या नहीं कि वो आंखें दिखा सके, कुछ ज़रा बात कर सके, कुछ ज़रा कहे कि जनाब हम हमारे लिए कुछ किया जाए। खैर तो आपके जो एमएनए एमपी हैं, इतने तो तारीख में शायद एमएनए एमपी नहीं थे, कितने 22 एमएनए हैं ना आपके सर अभी? तारीख में तो 25 भी थे, 25 भी थे, अभी 22 हैं। हाँ, 22 हैं और 41 मेरे ख्याल से एमपी हैं जी, ठीक है ना। अच्छा अब 36 नहीं, रिजर्व सीट मिला के 37 बस। अच्छा चले, तो अगर 22 जो हैं वो एमएनए है तो इनके लिए कोई आपने एमएनए फंड लिया कि जनाब हम ये जो अपने इलाके इनके ऊपर लगाएंगे? हम उसी तरफ तो मैं आ रहा था जी कि बाकी 3 जमातें चूंकि किसी वजह से कि ये निज़ाम रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये लोगों के मसाइल के लिए जवाबदेह और हल नहीं इसके पास, तो लिहाजा मेयर भी फेल होते हैं, टाउन नहीं आपने लिया फंड लिया तो लें, और यूसी चेयरमैन भी फेल होते हैं, और सूबाई हुकूमत और वडेरे तो तैयारी नहीं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में उन्हें 2008 से 1,500 2,000 अरब रुपए मरकज से मिले, फिर भी वो शहरों को, जिलों को और जिलाई चेयरमैन और शहरों के मेयर को देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब एमक्यूएम ने इसका ये हल ढूंढा कि ये तीनों जमातें तो कुछ करने के काबिल नहीं रही, तो हमने वजीर आजम से बात करके 40 अरब रुपए का फंड लिया है, जो कि जाहिर है कि ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो जरूरत है मिल गया है या अनाउंसमेंट? देखें उसमें से कम हमें जितना भी मिला है मिल रहा है, और ये गारंटीड है कि जून तक ये 2.5 अरब मिल जाएगा। इसकी CDWP और इसके तो टेंडर शुरू कर, 5 सड़कें मैंने अपने इलाके में बना दी, जो आके किसी दिन विजिट करें। लोग कह रहे हैं ऐसी क्वालिटी, ऐसी ड्यूरेबल, ऐसी पायदार सड़कें हमने कराची में देखी नहीं है। नहीं ये इसका 27वीं तरमीम से डील क्या नतीजा है? डील से पहले ही था, डील से पहले ही था कि ये फंड्स हमें दिए जाते रहेंगे, क्योंकि 17 सालों से बिला शिरकत गैर है जो सूबाई वडेरों पर मुश्तमिल एक जमात की हुकूमत रही है। मिल रहा है या किसी और को भी मिल रहा है? जी सिर्फ एमक्यूएम को या और लोगों को? देखिए और लोगों को उनके हिसाब से अगर वो दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन सबको नहीं मिल रहा, ये हमें स्पेशली कॉम्पनसेट किया गया है। ठीक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान में हाजिर खिदमत हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि जनाब अभी जो एक ज़ाहिर बात है एक सियासी रेस होती है और आप ये मुकदमा लड़ रहे हैं 140A का, इसकी डिटेल का, और मैंने कहा कि भाई इसके बेनिफिशरी भी आप बनेंगे नहीं बने। बेनिफिशरी का मतलब है कि ज़ाहिर बात एक जंग आपने लड़ी है, तो क्या उसकी बुनियाद पे लोग आपको वोट भी देंगे या नहीं देंगे? तो आपने कहा कि जनाब हम जो 4-5 जमातें कराची में उनमें हम टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं, या आपकी अपनी राय है? अच्छा, मैंने जो कहा कि कुछ डब्बे आपको पीछा कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर कुछ डब्बे ऐसे भी लगे हुए हैं कि जो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़ने के बजाय शायद ट्रेन पीछे जा रही है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिस वक्त आप नहीं बैठे हुए थे, और वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, 2 ग्रुप्स जो है नज़र आ रहे हैं कि जनाब जब वो ख़ास तौर पे बानी तहरीक के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त आप लोग मौजूद नहीं होते, या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो मौजूद नहीं होते, तो वो उसमें एक सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक पार्टी का पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आज भी जो बानी तहरीक के चाहने वाले मौजूद हैं यहाँ पर, या उनका वोट बैंक मौजूद है। ज़ाहिर बात है एक तवील सियासत है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। एक किसी भी तहरीक को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने वाला शख्स है, अगर उसको इस तरह से जो है वो कहा जाएगा, ये ज़बान इस्तेमाल की जाएगी, तो ये तो आप नंबर 1 पे क्या फिर भी आ जाएंगे? जो आप कह रहे हैं हम नंबर 1 पे आ रहे हैं जनाब कराची में। देखिए मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बताऊँ कि बहुत सारी बातों पर तो हर जमात में इख्तलाफ होते ही हैं, और कभी कभी कहीं कहीं उसका इजहार भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसे किसी इख्तलाफ के अगर वो है भी एमक्यूएम में, तो उसके बावजूद भी बाय एंड लार्ज जो जिन बुनियादों पर ये मर्जर हुआ था जनवरी 2023 में, अल्लाह के फजल करम से वो अपनी जगह पर एज इट इज़ वो स्पिरिट और वो इंटेग्रिटी तो कायम है ना। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती या अपनी ख्वाहिश पर। देखें मैं अपनी राय दूंगा कि ये हमारे दिल से है, और ये पूरी हमें दिल और जान से हम इस बात पर कायम है कि हमें इस मर्जर को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने हवाला दिया, इसके बाद जो 2-3 दिन गुजरे हैं उसमें तो यही आवाज़ें आ रही थी कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी करने वाले हैं। हाँ, तो देखें हमने इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सोच समझ के और थोड़ा लेटर स्टेज में, क्योंकि एक ड्यू था कराची बचाओ मुहिम को भी शुरू करना। कराची बचाओ या तहरीक बचाओ? कराची बचाओ मुहिम। अच्छा, कराची बचाओ, एमक्यूएम बचाओ नहीं है।
دیکھیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایم کیو ایم کا نہ صرف بچنا بلکہ اس کا دوبارہ پیروں پہ کھڑے کرنا، جس کی اولین ذمہ داری ہماری جس پر ہم کر رہے ہیں، بلکہ کراچی والوں کو بھی اس پر سوچ بچار کرنا کہ کوئی اور آ کر ان کے سر پر اس طرح ہاتھ نہیں رکھے، انہیں بھی ایک اچھی ایم کیو ایم بنانے میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ تو میں کہتا ہوں ہر جگہ، میں اپنی جو فلاز ہیں، خامی ہے، کمی بیشی، اس کا برملا اعتراف کرتا ہوں، جو غلطیاں ہوئی دانستہ نادانستہ اس کا برملا اعتراف کرتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہم نے کی کراچی بچاؤ تحریک کی، اس میں مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا دیکھیں ہماری پالیسی 23 اگست 2016 جب ہم نے لندن سے علیحدگی اختیار کی اور پارٹی کو عملی طور پر الگ کیا، اور نظریاتی طور پہ کہیں، عملی طور پر کہیں، تنظیمی طور پر کہیں، اور ہم نے کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے، تو اس کے بعد وہ آج بھی ہم حرف بحرف اسی پالیسی پر کھڑے۔ اگر کوئی میرا ساتھی، میرا بھائی اس سے آگے جا کر کوئی بات کرتا ہے یا اس سے پیچھے جا کے کوئی بات کرتا ہے، وہ اس کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کی پالیسی منوان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں 23 اگست کی ہے کہ ہم لندن سے الگ ہیں، پارٹی الگ ہے، ہم نے جو ہے وہ نہیں، الگ ہونا ایک الگ بات ہے، بانی تحریک پہ جو ہے وہ ماضی کے الزامات سچ یا جھوٹ جو بھی لگانا اور ایک طرح سے تذلیل کرنا اور ایک طرح سے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دینا، اور تو یہ ایک ووٹ بینک جو آپ کے ساتھ ایک کھڑا ہوا ہے، ووٹ بینک وہ اسی ماضی کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، تو اس پر آپ جو بات کہہ رہے ہیں نمبر 1 والی، وہ میں تو صرف اس بات کو لے کے چل رہا ہوں کہ وہ پھر ٹرین آگے نہیں جا سکتی، ٹرین پیچھے جا رہی ہے۔ رضوان جعفر، آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار اینکر ہیں میڈیا صاحب کی بات، میرے خیال میں جو میں نے جواب دیا نا اس میں آپ کی اس بات کا جواب ہے۔ جی میں تو کہہ دیا نا، دیکھیں الزامات سے زیادہ میں جس چیز میں بلیو کرتا ہوں، جو ہماری کوتاہیاں ہوئیں، ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، جب ہم نے ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ کام کیا جتنے سالوں تک، اس میں جو ہوئیں اس کا بھی برملا اعتراف پہلے بھی اور ان سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی، جب بھی موقع ہوا وہ ہم نے ان غلطیوں کی نشاندہی جس سے ہم روبائے زوال ہوئے، جس سے ہمارا ڈاؤن فال ہوا، جس سے ہم نیچے آئے، جس سے ہم عوام سے ڈسکنیکٹ ہوئے، اور اس میں ہم نے حصہ بقدر جصہ جتنا بانی پہ ڈالنا اتنا بانی پہ بھی ڈالا، لیکن اس میں جہاں ہماری بھی کوتاہیاں شامل حال رہیں، وہ عوام سے ڈسکنیکٹ میں جو فوکس ہم ایجنڈا ہمارا نہ رہا، ہم نے کہیں پر کوتاہیاں کی، یا ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی خرابیاں جو کرپشن کے زمرے میں آ سکتی ہے، بدعنوانی کے زمرے میں آ سکتی ہے، تو دیکھیں کم از کم آپ مجھ سے تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے ان ساری چیزوں کا سبھی کے اوپر سے جو ہے وہ میں نے وہ حصہ بقدر جصہ سب پہ ڈالا، تو یہ سیاسی بصیرت ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، ویژن ہونا چاہیے۔ اگر ویژن کے بغیر ہم سیاست کریں تو میرے خیال میں اس میں پھر بڑی آسانی کے ساتھ مجھے دوسرے کی ساری خامیاں میں گنوا سکتا ہوں، اور پھر میں یہ نہ دیکھوں کہ میری خامیاں کیا ہیں۔ ہم دوسری طرف آتے ہیں، آج آپ کے سامنے کے پی کے جو سی ایم ہے سہیل آفریدی، وہ کراچی آمد ہوئی ان کی، اور بڑا یعنی عوامی انداز تھا ان کا آنے کا، اور بڑی تعداد میں لوگ ایئرپورٹ لینے پہنچے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا استقبال کیا، سعید غنی صاحب نے انہیں جو ہے وہ اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، تو ایم کیو ایم جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کہ ایم کیو ایم بھی ان کو دعوت دیتی ہے کہ ایم کیو ایم کے مرکز میں آئیں، سی ایم کے پی کے جو اس وقت کراچی میں موجود ہیں؟ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا یہ ایڈوانٹیج رہا ہو کہ وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں پہاڑ کو، ان کے پاس تقریباً زیادہ تر کانسٹیٹیوشنل عہدے ان کے پاس ہیں، تو چڑ بھی میری اور یہ پڑ بھی کہ ان کے پاس سیاسی لیوریج ہے کہ وہ بغیر وزارتیں اور ذمہ داریاں قبول کیے وفاق میں بھی ہیں، اور پھر ایک صوبائی حکومت پولیٹیکلی باقاعدہ اس کا اقتدار 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ صوبہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی خود مختار قسم کا پولیٹیکل ایک آرگن ہے نا، تو وہ تو مزے ان کے تو لہٰذا چونکہ وفاق میں پی ایم ایل این کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، تو اس لیے اگر انہوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ریسیو بھی کیا، اور وہ صرف ان کا پارٹی کا دورہ نہیں ہے، میں اس بات کے حق میں تو ہوں کہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں چاروں صوبوں کے، ان کے درمیان
ایک بین الصوبائی تعلقات اور بین الصوبائی ہم آہنگی قائم ہونی چاہیے. ایک CM قومی کو ایجنڈا آپ ان خوش کے آمدید کہتے ہیں ایک کراچی قومی میں؟ ایجنڈا ان کے مختلف تبادلہ خیال اور مختلف ایشوز پر بات چیت کے ذریعے سے برآمد ہونا چاہیے. ایک قومی سر ایجنڈا کراچی میں آپ خوش آمدید کہتے اور ہیں. ایک قومی نہیں، ایجنڈے ٹھیک ہے، پر ان ٹھیک کا ہے، وہ چیزیں اتفاق ہونی رائے چاہیے. بہت ضروری ہے. ہاں. ایک نیشنل کنسنسس ایک نیشنل ایجنڈے پر جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اچھے اور کامیاب تجربوں سے سبق سیکھ کر اسے آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جو تجربہ کیا 50,000 بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک KPK ایڈوانس آئی ٹی کا کورس کرا کے, یہ تو چاروں وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے, تو اس پر بھی بات کرنی چاہیے. لیکن آپ خوش آمدید کہتے ہیں KPK کے CM کو. دیکھیں پہلی بات تو ان کو میں نے دعوت آنا چاہیے تھا, دیکھیں وہ یا نہیں آنا چاہیے. دیکھیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ وزرائے اعلیٰ کے درمیان اس طرح کا ایک ملاقاتیں اور رابطہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ فورم امپورٹنٹ ہے. نیشنل فائنینس کمیشن ابھی بیٹھنے والا ہے, بیٹھ چکا ہے, بن چکا ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ سب ساتھ بیٹھتے ہیں. تو انفارملی غیر رسمی بھی اگر ان کی رابطے ملاقاتیں ہوں اور وزیر اعلیٰ سندھ اگر KPK جاتے ہیں تو میں اس کو ایک سیاسی موو دیکھتا ہوں. اور اگر وزیر اعلیٰ KPK کو کچھ کہنے کے لیے ان کی پارٹی کے بارے میں اس وقت اگر وہ سمجھتے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بہت ساری آئینی حقوق کے غصب ہونے کی بات کرتے ہیں, تو سیاسی لوگوں سے ملے نا. اگر وہ MQM سے یہ کہیں گے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر ہی MQM کو جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ صرف سارا میری باسکٹ میں سارے انڈے ڈال کے مجھے ہی کہیں گے کہ میں ان کو دعوت دے دوں بیگانے کی شادی میں عبداللہ, تو میں تو یہ نہیں کروں گا نا. میری بھی اپنی ایک اینٹیٹی ہے, میں بھی اپنی جگہ پر ایک ہوں, اور 4.25 سال میں ان کے ساتھ گھسا ہوں. ان کی غلطیوں کا بوجھ میں نے بھی اٹھایا جو عمران خان کی PTI کی, اور پھر ایک دن وہ کراچی نہیں آئے عمران خان, ایک رات نہیں رکے, اور کسی میگا پروجیکٹ کو فالو نہیں کیا. کراچی میں جو آپ کے کمپٹیٹر تھے, ہاں بھئی پیپلز پارٹی تو ایک طرح سے کمپٹیٹر نہیں ہے کسی حد تک, جو PTI کمپٹیٹر ہے آپ کی, اور تو اس کے ساتھ آپ نے حکومت چلائی پہلے, اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کو PTI کسی نہ کسی طرح سوٹ کرتی ہے MQM کے مقابلے میں. دیکھیں MQM کے مقابلے میں نہیں, اگر آپ غور کریں, یہی تو میں سوچتا ہوں کہ میرے اینکرز فال سائٹڈ کیوں نہیں. آپ وفاق میں دیکھیں آپ آئے نا, اگر آپ وفاق میں دیکھیں, جب شہباز شریف صاحب جب حکومت بنانے جا رہے تھے تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی, جی ہاں کہہ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے صحیح ہے, پیپلز پارٹی اور PTI ایک دوسرے کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں, بالکل صحیح مانتا ہوں میں. لیکن یہ ابھی کوئی نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو PTI کی جب حکومت قائم ہوئی تھی پہلی بار اور عمران خان وزیر اعظم بنے, تبھی سے ان کا اصل نیکسس تو ان کا ہے. MQM کا نیکسس تو صرف اس الائنس میں دکھاوا تھا, کاسمیٹک تھا, نمائشی تھا, 7 ووٹوں کے ساتھ. اصل تو جو پاور ملا تھا PTI کو وہ سینٹ سے ملا, جو 15 ووٹ جب صادق سنجرانی PTI کے نومینیٹڈ چیئرمین, اس لیے کہ ساری لیجسلیشن جو قومی اسمبلی میں پاس ہوتی تھی اگر وہ سینٹ میں پاس نہ ہو تو پھر حکومت ایک دن نہیں چل سکتی عمران خان کی. وہ چلی ہی پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ سے ہے. اصل گٹھ جوڑ جنرل فیض نے PTI کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرایا تھا. MQM تو خامخواہ خوش فہمی کا شکار تھی 7 ووٹوں کے ساتھ میرے خالد مغل صدیقی بھائی. اصل MQM پارٹی لیکن وہ 7 ووٹ جو تھے وہ آج کی 22 ووٹ سے زیادہ امپورٹنٹ تھے دکھانے کے لیے. جب ٹاپل کرنا تھا حکومت کو یا لانا تھا, تب لانا تھا یا گرانا تھا, اور پھر PDM1 کو لانا تھا. اس کے علاوہ تو اس کی اہمیت ہی نہیں تھی 7 ووٹوں کی. لیکن یہ بہت اہمیت ہو گئی, یہی اہمیت ہے نا. لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے پاس لیوریج کیا تھا, ہم نے یوز نہیں کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں ہم نے یوز نہیں کیا, 27ویں ترمیم میں نہیں یوز کیا. اب اس پہ جو تجزیہ دینا آپ دے دیں, میں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہاں ہماری سیاسی مسئلہ, سیاسی بصیرت میں ہم نے ایک بار اور فورگو کر دیا. اس بار تو پرائم منسٹر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا, جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں سرخرو ہونے جا رہا ہوں, کہا, اور 27ویں میں آ رہا ہے. اور وزیر اعظم اس سے انکار نہیں کریں گے اگر آپ کبھی ان کا انٹرویو کریں, PMLN بھی انکار نہیں کرے گی, لیکن پھر بیک آؤٹ کر گئے. لیکن اب مجھے یہ اعتماد ہے کہ اب یہ صرف یہ MQM کا اکیلے کا ایجنڈا نہیں ہے. 140 اور بلدیاتی اور شہری, شہری خود مختاری ایک MQM کا ایجنڈا اکیلا نہیں ہے. 144 شہر و ضلع اور نئے انتظامی یونٹ, بات اور آگے چلی گئی, نئے صوبے, یہ اور آگے چلی گئی. طے ہو گیا کہ پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بڑے صوبے, بڑے انتظامی یونٹ. پاکستان کی بہت بڑی آبادی, پوری دنیا نے آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ نئے صوبے, نئے یونٹس بنائے. اگر ہم نے اب اس میں اس ایڈمنسٹریٹو انتظامی سٹرکچر کو, اس ایشو کو, ڈیفیشنسی کو ایڈریس نہیں کیا تو پھر داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں جو یہ مارکا ہے, اکثر مارکا معیشت کی طرف جانے کی جو میں نے ساری باتیں کی تھیں,
یہ 140 ہے کہ ہماری آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر اس کا انحصار ہے یا پھر وہ نئے صوبوں کا قیام، نئے انتظامی یونٹس کا ہے. یہی دو چیزیں یہ نئے صوبوں کی بات جو ہے کیا پرزور انداز میں یا کسی بھی طرح کی کراچی کے ایشوز کی بات ایم کیو ایم کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پرزور انداز میں کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم فوکس کرتے ہیں لاسٹ سیشن کے اندر کراچی کے اوپر کہ اب کراچی میں کیا ہونے جانا ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو کی جاتی ہے کہ جناب ماضی کے اندر جب ایم کیو ایم کی ایک ایبسلوٹ پاور تھی، ایک کال چند سیکنڈوں میں پورا شہر بند بھی ہو جاتا تھا، کھل بھی جاتا تھا، تو اس وقت جو کراچی کے لیے جو چیزیں ہو سکتی تھیں، بہت افسوس کی بات ہے وہ نہیں ہو سکی. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. بہت کچھ ہو سکتا تھا اس وقت کراچی کے اندر، بہت ساری باتیں منوائی جا سکتی تھی لیکن نہیں ہو سکی. مثال کے طور پہ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں، آپ سڑکوں کا معاملہ دیکھ لیں، آپ لوکل ٹرین کا معاملہ دیکھ لیں، بلٹ ٹرین چلانے کا معاملہ دیکھ لیں، صوبائی خود مختاری یا نئے صوبے بنانے کا معاملہ دیکھ لیں، لوکل گورنمنٹ کا معاملہ دیکھ لیں. یعنی آپ گنتے چلے جائیں، سب چیزیں ہو سکتی تھیں، نہیں ہو سکی. اب کیا ایم کیو ایم اس پوزیشن کے اندر ہے، اتنے سارے ایم این اے ایم پی ایس کے باوجود بھی، کہ کوئی وہ سڑک پہ نکل سکے، کوئی احتجاج کر سکے؟ اگر نہیں سنا جا رہا ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 140A کی طرف جو آگے بڑھ رہے ہیں اگلی ترمیم کے اندر، لیکن کراچی کے ایشوز تو بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، تو ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اب اللہ کی فضل و کرم سے ایم کیو ایم کے جو سیاسی مطالبات اور نکات ہیں نا، اچھا اس کو کراچی اسپیسیفک نہ لیں. پہلی بات تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی رہی ہے کہ یہ کراچی اسپیسیفک ہے. پہلے بلدیاتی اختیار خود مختاری لے کر پہلے وہاں پوری کراچی پہ یہ قبضہ ہوگا ان کا، اور اس کے بعد پھر وہ 140 ہے تو چلے سب جگہ کے لیے ہو گیا. اب میں ذرا تھوڑا کراچی فوکس بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کے جو ایشوز ہیں، کراچی کے جو مسئلے ہیں، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، چیخ کے ہماری بھی حالت خراب ہو گئی ہے کراچی کے ایشوز پر. آپ نے بھی بولا ہے بہت، ہم نے تو یہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے کتنے پروگرام کیے ہیں، بس یہ مسئلے جو ہیں یہ ختم نہیں ہو رہے. آپ کی دیرینہ اس خواہش کا پر عمل درآمد تو 40 ارب روپے میرا سولوشن ہے، جو کہ میں نے باوجود کہ میں بلدیہ میں نہیں ہوں، میری کوئی شہری ایم این اے فنڈ جو 40 ارب کا ہے ہم لائے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم نالیاں ہیں، رساؤ رساؤ ہے، پانی کی نکاسی آپ کی لائنیں، سڑکیں اور کوالٹی سڑکیں بنی ہیں. اب لوگ آپ دیکھیں کتنے خوش ہیں. اور اس کے نتیجے میں جب ہم نے عوام سے کنیکٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے اللہ کا شکر ہے فنڈز ارینج ہوئے، تو ہم نے 8 نومبر کو سرجانی ٹاؤن میں وہاں کی ٹاؤن کا اجتماع کیا. 15,000 سے اوپر لوگ آئے تھے، جو شاید میں 2024 کے الیکشن کے وقت میں نے کہا نا، وہ والہانہ پن نہیں تھا لوگوں کا، لیکن والہانہ طریقے سے لوگوں نے ریسیو کیا. 30 نومبر کو ملیر میں جو ہم نے کیا ابھی 20,000 کے قریب. جو آپ نے کراچی بچاؤ تحریک کی بات کی، تو اس میں ایجنڈا کیا ہے؟ مثال کے طور پر پانی کا کیا ایجنڈا ہے، سڑکوں کا کیا ہے؟ ابھی یہ یونیورسٹی روڈ پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ تنگ ہیں، کیا برا حال ہے. میں ایک بات اور بڑا لمبا جی کہ ایک تو یہ ہم 40 ارب سے کام کریں جو سیوک انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، شہری سڑکوں مڑکوں. دوسرا جو ہے وہ پانی کے 10 کروڑ گیلن میری وزارت اور میری میئرشپ میں آیا 90 کی دہائی میں. 2010 تک مصطفیٰ کمال جو ہے ان کی اس میں K3 10 کروڑ آیا. پھر اس کے بعد ایک قطرہ اضافی پانی کراچی کو نہیں ملا. اور K4 کے پہلے مرحلے 26 کروڑ گیلن اضافی یوم پانی پر پیپلز پارٹی اس کے وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے. 2023 میں ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کا یہ منصوبہ آپ لیں، وابڈا نے اس پہ کام شروع کیا، 75% کام ہو گیا. اور اگلے سال یہ پانی 26 کروڑ گیلن پانی ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو دینے جا رہے ہیں. یہ ایک گڈ نیوز ہے جو ہماری طرف سے 40 ارب الگ، اور یہ 150 ارب سے زیادہ کا 200 ارب کا یہ منصوبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے، کس طرح سے، مثلا کس طرح یہ وزیر اعلیٰ کے تھرو ہی ہوگا نا کام؟ اچھا پھر کیسے ہوگا بتائیں. نہیں، وزیر اعلیٰ کے انڈر میں تھا، واٹر بورڈ کے پاس تھا، واٹر سیوریج کمپنی کے پاس. 14 سال کچھ نہیں کیا، ہم نے ہاتھ پیر جوڑے وزیر اعظم کے، انہوں نے وابڈا کو دیا، وفاقی محکمہ. وابڈا نے اس پر 3 سالوں میں اتنا کام کر دیا کہ 75% ہو گیا، اگلے سال ہی پانی آپ کو مل رہا ہے. یہ ایک ہے. اور کسی دن چلیں گے ہم اس کی جو کینال بنی ہے، جو اس کی لائنیں ڈل رہی ہیں، جو اس کے کنڈیوٹس ہیں. جو ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے پانی کا، اچھا اب یہ جو آپ ناظم آباد میں جائیں، آپ بلدیہ میں جائیں، آپ نارتھ ناظم آباد میں جائیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی علاقے کا نام لے لیں، چلیں ایسٹ میں یا ویسٹ میں یا ساؤتھ میں، پانی ہر جگہ مسئلہ ہے. وہ تو دیکھیں، اچھا وہ پانی ہوتے ہوئے بھی نہیں آ رہا. ہاں،
نہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ پانی کی کمیابی کی وجہ سے ہی اس کی کوئی ڈسٹریبیوشن پہلے ایک دن آتا تھا، پھر پہلے 3 دن آتا تھا، پھر 2 دن ہوا، اب 1 دن ہوا، اب وہ 1 دن بھی نہیں آ رہا. اس لیے کہ پانی کی مجموعی کمیابی بتدریج ہوتی گئی، آبادی بڑھتی چلی گئی، تو پھر انہوں نے اس کی جو زوننگ تھی یا راشننگ تھی اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکے. یہ مینجمنٹ کا ایشو بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مینجمنٹ کا ایشو. تو اس میں بھی 17 سالوں سے کون ہے؟ پیپلز پارٹی. وزیر اعلیٰ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. میئر ابھی کس کا ہے؟ تو یہ سارے چیئرمین واٹر ان سے بورڈ بات کرو تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کی انتظامیہ بھری ہوئی ہے اس کے اندر، کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں گراؤنڈ لیول تک جو آپ نے بھرتی کیے تھے لوگ، اس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے. ایک لسٹ مجھے دے دیں کہ آپ کے بھرتی ہوئے یہ لوگ والو مین ہیں، یہ اسسٹنٹ انجینئر ہے، یہ ایگزیکٹو انجینئر، یہ تنکر ہم ان کو ہٹا رہے ہیں، ہمیں 3 مہینہ دے دیں ہم کراچی کو ٹھیک کر دیں گے، آپ ان کے لیے مت آئیے گا. ہم تو کبھی آئے نہیں، ہم نے تو کسی ایک آدمی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات نہیں کی. میرا آدمی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہو، لیکن اس کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے کہ میں اس کو مستقل اس کو میں نے گود لے لیا اور اس کی پوری سروس کے دورانیے پہ میں اس کو پالوں گا، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے اون پر ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو یہ کہہ کے عہدہ برا نہ ہو. اچھا اب دیکھیں یہ تو مینجمنٹ ہے. ہاں ایک منصوبہ ورلڈ بینک کا بھی 3 روز پہلے خبر آئی ہے کہ اس پہ ورلڈ بینک مطمئن نہیں ہے. آگمنٹیشن آف کراچی واٹر سپلائی ڈسٹریبیوشن 75 ارب روپے صوبائی حکومت کے پاس ہے. اگر ہم 200 ارب روپے کا یہ منصوبہ تکمیل کا مکمل کر رہے ہیں کہ یہ پانی کراچی میں آ جائے گا، لیکن اس کی تقسیم میں 75 ارب کے مختلف منصوبے جو ہیں ان پر کچھ کام ہو رہا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں ہو رہا. کیا یہ اگلے سال دسمبر تک ہو جائیں گے؟ اگر یہ ہوں گے تو پھر کراچی پیپلز پارٹی کے لیے بھی ون ون سچویشن، میرے لیے بھی پی ایم ایل این. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نئے بجٹ اپروو کیے ہیں، آپ کی نالج میں ہوگا کہ کراچی کی سڑکوں کے لیے الگ بجٹ اپروو ہوئے ہیں، انڈسٹریل زون کے لیے الگ ہوئے ہیں. جو یہ واقعہ ہوا ابراہیم بچے کا یونیورسٹی روڈ کے اندر، تو اس کے بعد سے جب سوشل میڈیا بہت زیادہ چیخا ہے تو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی فوکس آیا ہے سڑکوں کے معاملات کے اندر. تھوڑا سا ناصر شاہ زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا پارٹ اس میں شاید پلے کیا ہو. کم از کم میں ان کو تھوڑا سا کریڈٹ ضرور دوں گا. لیکن یہ صرف ابراہیم کے واقعے سے نہیں ہے. یہ 8 نومبر کو ہم نے ایک جو جلسہ کیا سرجانی ٹاؤن میں، اس کی توقع شاید کسی کو بھی نہیں تھی، کسی سیاسی جماعت کو، کہ 15,000 لوگ اس میں آئیں گے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے بھی اس کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد 30 نومبر کو پیپلز پارٹی اپنا قیام عمل کا 54واں اپنا وہ بنا رہی تھی، یوم تاسیس. تب ایم کیو ایم کا ملیر میں پروگرام ہو رہا تھا، تو ملیر کا پروگرام بھی ان کے کراچی کے سارے پروگراموں سے بڑا تھا. تو پیپلز پارٹی کو کمپیٹیٹر ہمارا اگر بنایا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کراچی والوں نے، تو مضبوط پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پی ٹی آئی بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماتوب ہے اور دبی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی جو مصنوعی اکثریت دہی سندھ کی ہوتی ہے ہر مردم شماری میں، اور اس سے جو ان کی سیٹیں زیادہ، وزیر اعلیٰ ان کا آئے گا، تو پھر اس کی وجہ سے کراچی تو ویسے بھی دست نگر ہی رہے گا نا. نمبر 1 والی بات پہ قائم ہے، نمبر 1 والی بات پہ قائم ہے. ہاں میں قائم ہوں، اس لیے قائم ہوں جو ہے وہ. اچھا یہ میں 2 جلسے دیکھ کر میں نے استعمال دیکھے، اٹ واز بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ جو عوامی ایک تائید کھو گئی تھی پچھلے 4 5 6 سالوں کے اندر، کم ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، مت نہیں چلیں کم ہو گئی تھی، پھر مشکل ہو جاتا ڈیفینڈ کرنا اگلے میرے انٹرویو میں. بالکل تو وہ کم ہو گئی تھی، وہ دوبارہ جو ہے اب آگے بڑھ رہی ہے. اچھا لوگوں نے باقی پارٹیوں کو بھی آزما لیا نا یہ حسنہ میں، تینوں پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں، وہ ہماری وہ ہم اس ایرا میں تھے جہاں ہم کرنے کی بجائے غلطیاں کر رہے تھے. وہ ایک الگ ایرا تھا. میں نے اس کو غلطیاں ختم ہو گئی، اب صحیح ہوں گی چیزیں. لیکن اب غلطیاں نہیں ہو رہی روزانہ کی بنیاد پر. لیکن غلطیاں تو جب دیکھی جاتی ہیں جب میرے پاس اختیار زیادہ ہوگا. میرا اگلا ٹیسٹ ہے جب میرے پاس اختیار آئے گا. میں ایک ایسی ایم کے میں خالد بھائی اور ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں جو مجھے یقین ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوں گے اس کے اندر. مصطفیٰ ہے کیوں نہیں، مصطفیٰ کو کیسے میں الگ کر سکتا ہوں اس میں. نہیں آپ نے اپنا اور خالد بھائی کا نام لیا نا، مصطفیٰ بھائی کو بھی ایڈ کر رہا ہے. آپ نے تصحیح کر دی، بہت شکریہ اس کا. ٹھیک ہے، تینوں ہے، تینوں چاروں پانچوں سب مل کے. چل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.